ایک روایت ابن اسیر نے ذکر کی کہ جب آقا کریم نے اعلان نبوت کیا کوہ صفا پر چڑھ کر کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آنے والا ہے کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، کہ محمد آپ نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو فرمایا کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. جب یہ میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا اس وقت ابو بکر صدیق مکے میں موجود نہیں تھے، آپ یمن میں تھے تجارت کی غرض سے. وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک چاند طلوع ہوتا ہے، اس چاند کی روشنی مکے کے سارے گھروں میں پھیلتی ہے اور وہ روشنی پھیلتے پھیلتے جب چاند قریب ہوتے ہوتے آ کر ابو بکر کی گود میں چاند گر جاتا ہے. ابو بکر کی گود تک وہ چاند پہنچتا ہے. ابو بکر صبح اٹھتے ہیں، بڑے متفکر ہوتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب سا خواب ہے، یہ میں کس سے بیان کروں. وہاں کے بڑے لوگوں سے ملے، معزز لوگوں سے ملے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی معبر بتائیں جو اس کی تعبیر بتا سکے. انہوں نے کہا کہ ایک راہب ہے جس کی عمر 390 سال ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور ان کو اپنا خواب سناؤ. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس راہب کی تلاش میں چلے جاتے ہیں. اس راہب سے ملاقات کے لیے جب اس کے گھر پہنچتے ہیں، جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں راہب نظر اٹھا کر آپ کو دیکھتا ہے تو پہلے ہی کہتا ہے کیا آپ مکے سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں مکے سے آیا ہوں. راہب پوچھتا ہے کیا تم تیمی ہو، قبیلہ تیم سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں تیمی ہوں. تو راہب نے کہا اچھا پھر ایک میرا تم سے سوال ہے، تم ایسا کرو کہ مجھے اپنی ناف دکھاؤ. ابو بکر نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بات یہ ہے ہم نے اپنی آسمانی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا ان کے آنے کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ نشانیاں ہوں گی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری کتاب میں نشانی اور علامتیں لکھی ہیں وہ ساری پوری ہو چکی ہیں. اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے جو اس کا یار ہوگا، جو اس کا خلیفہ ہوگا، جو اس کا وزیر ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور میں وہ ساری نشانیاں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں. صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ تمہاری ناف کے نیچے تل کا نشان ہے یا نہیں. جن کو رب نے یار بنانا ہوتا ہے ان کے تل کے نشانوں تک لوگوں کو بتا دیتا ہے. ابو بکر نے کبھی خود بھی خیال نہیں کیا تھا کہ ناف کے نیچے تل ہے یا نہیں. جب دیکھا تو ناف کے نیچے تل تھا. اس راہب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ واپس مکے کو لوٹ جائیں، اور یہی وہ زمانہ ہے، یہی وہ وقت ہے کہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت کرے گا. اگر مجھ میں چلنے کی سفر کی سکت ہوتی، طاقت ہوتی تو میں آپ کے ساتھ جاتا، لیکن میں نہیں جا سکتا. میں ان کو پا لیتا، ان پر ایمان لے آتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں نے کچھ اشعار نعتیہ ان کی مدح میں لکھے ہیں. آپ جب اس نبی سے ملو تو میرے ہی اشعار ان کو بتا دینا، یہ ان کو سنا دینا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ابیات، وہ کلام ان سے لیے اور واپس لوٹ گئے مکے کی طرف. مکے جب پہنچتے ہیں تو جیسے باہر سے کوئی مسافر آتے ہیں، مہینے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سفر کر کے وہ سارے پہنچ جاتے کہ یہ بتائیے کہ کیسا سفر رہا، سامان تجارت فروخت ہوا نہیں ہوا، وہاں منڈی کا کیا بھاؤ ہے، لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، راستے کی تکالیف مشکلات بتائیں، کوئی نئی چیز دیکھی ہو وہ بتائیں. جب یہ باتیں ہو چکی، ابو بکر صدیق اب سوچ رہے ہیں یمن سے مکے تک یہی کہ ایسا کون سا شخص ہوگا جس نے اعلان نبوت کیا ہوگا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں میرے جانے کے بعد کوئی یہاں
کوئی ایسا معاملہ مسئلہ، دوستوں یاروں کی باتیں، محلے داروں کی باتیں، رشتہ داروں کی باتیں، خیر خیریت، تو نے کہا ہاں اور تو سارا ٹھیک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک نئی بات ہوئی ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے۔ کہا پھر تم لوگوں نے کیا کہا؟ ہم نے کیا کہنا تھا، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا تھا، ہم ان کی بات مان سکتے ہیں؟ ابو بکر نے اب جلدی جلدی ان کو نمٹایا، کسی طرح یہ اٹھ کر جائے اور میں اپنے یار سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ چلے گئے، سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پرانی یاری ہے، جیسے یار یاروں کے پاس جاتے ہیں، دوست دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میرے آقا کی خدمت میں آئے، بیٹھے، عرض کیا کہ اے محمد میں نے ایسے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کیا ہے۔ ہاں میں نے بالکل اعلان نبوت کیا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ ابو بکر تو جانتے ہیں سب کچھ، پھر بھی کہنے لگے کہ میں نے یہ سنا ہے ورقہ بن نوفل اور دیگر آسمانی کتب کا علم رکھنے والے کہ جو نبی بھی آتا ہے وہ کوئی معجزہ لے کر آتا ہے، تو آپ نے کوئی معجزہ ان لوگوں کو دکھایا؟ تو فرمایا ابو بکر جو اس راہب نے کہا تھا کیا وہ معجزے سے کم ہے؟ جو راہب نے کہا تھا وہ معجزے سے کم ہے؟ ذرا نکالو میری نعت کے وہ اشعار اور مجھے پڑھ کر سناؤ۔ ابو بکر اب حیران رہ گئے، تصدیق تو ویسے ہی کر رہے، کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر ایک نے مجھ سے نبوت پر دلیل مانگی، معجزہ مانگا، ہر ایک کو میں نے ایمان کی دعوت دی، انہوں نے حجتیں پیش کی، انہوں نے بہانے تراشے، واحد ابو بکر ہے جیسے ہی میں نے ان پر ایمان پیش کیا یہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ آپ کے صدیق ہونے کی یہ وجہ بھی ہے کہ میرے آقا نے جو فرمایا، ابو بکر نے جواباً یہ عرض کیا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا، تبھی تو آپ کو صدیق کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا کہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے کیا کبھی شراب پی تھی، کوئی گناہ کیا تھا؟ ابو بکر نے کہا نہیں، میں نے زمانے جاہلیت میں بھی، اس دور میں بھی جب گناہ اور شراب عام ہوا کرتے تھے، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی گناہ کے قریب نہیں گیا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ شراب جو ہے یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر بندے کی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ مکے کے اس دور میں جب اتنی ظلمت تھی، جب اتنی اندھیریاں تھی، جب اتنے معاملات جاہلیت والے تھے، تو تم کیسے بچ گئے؟ سارے حیران۔ میرے آقا تک جب یہ بات پہنچی تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نے سچ کہا، ابو بکر نے سچ کہا۔ یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر، کہ بعد میں ایمان نہیں، کل ایمان نہیں، پوچھ کر ایمان نہیں، یا رسول اللہ مجھے ابھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں ابھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کون؟ بولیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔